نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، لَنَذْهَبَنَّ، ہم اسے لے جائیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اسے واپس لانے کے لیے اپنا کوئی مددگار نہ پائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر آپ کے پروردگار کا فضل ہے، رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً اس کا فضل جو آپ پر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مشرکین مکہ نے طرح طرح کے سوالات کیے ہیں، اور یہ مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ ان سوالات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر ہمیں اس کا صحیح جواب اور درست اطمینان بخش جواب مل جائے گا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائیں گے، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بدلے میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے خود تو وہ اہل کتاب تھے نہیں، علم سے تعلق ان کا تھا نہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ آپ اہل کتاب ہو، آپ کو معلومات ہے، علم آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتائیں جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ سکیں، ہمیں اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں نہیں ہیں، جو بھی معاملہ ہے۔ تو مدینہ کے جو یہود تھے انہوں نے اس وفد کو 3 سوال کہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھ لیں، تو اگر اس کا جواب یوں ملتا ہے تو مطلب وہ اللہ کے نبی ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ تو وہ جو 3 سوال تھے ان میں ایک سوال تو روح سے متعلق تھا جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور 2 سوال اور تھے جو کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے ان کے بارے میں تھا، اور یہ ذوالقرنین جو ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کا کیا قصہ ہے، وہ کون تھا۔ تو یہ 3 سوال مدینہ منورہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کے حوالے کیے کہ یہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات کیے گئے تو تفصیلی جواب اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل کر دی، سورہ کہف، اس میں اس کا بیان آ گیا۔ روح سے متعلق جو سوال تھا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح سے متعلق پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے بنی ہے، یہ جوہر ہے یا یہ کوئی عرض ہے، یہ بسیط ہے یا مرکب ہے، یعنی بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے یا اکیلی ہے، اور یہ ٹھوس ہے یا کوئی لطیف چیز، کیا ہے، تو اس کی حقیقت ہمیں بتائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ جو آپ یوں فرمائے، آپ ان کو یہ جواب دیں کہ الروح من امر ربی، کہ روح خالصتاً میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ یہ خالصتاً کیوں لفظ کہہ رہا ہوں
کہ دنیا میں دوسری جو چیزیں ہیں وہ مشاہداتی طور پر ان کے اسباب کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اس کے بعد چیزوں کی تخلیق ہے۔ عادت اللہ یہ ہے، بارش برستی ہے اس کے اسباب بنتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، سردی ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، جو کہ مشاہداتی چیزیں ہیں۔ لیکن روح ایسی چیز ہے کہ اس کے اسباب مشاہداتی نہیں ہے۔ کیسے تخلیق ہوئی ہے، کہاں سے تخلیق ہوئی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا قل الروح من امر ربی۔ آپ اس بات کا اعلان کر دیں، آپ انہیں بتا دیں کہ روح میرے پروردگار کا خالصتاً امر ہے، اس کا حکم ہے۔ جو تمہیں تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے روح سے متعلق، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ روح سے متعلق علم بہت تھوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اس روح کے بارے میں ایک چیز تو وہ ہے جو انسانی اور حیوانی روح ہے، اور ایک روح وہ ہے جو روح ناطقہ، جس کو اللہ رب العالمین یہاں پہ شاہ فرما رہا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک روح تو وہ ہے جو چیزوں کے بڑھوتری کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں اپنے امر سے روح پھونک دے۔ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، حالانکہ اس کی تخلیق جو ہو رہی ہے وہ پچھلے 4 ماہ میں بھی ہوئی ہے۔ اس کا جو خون جمنا، پھر لوتھڑا بننا، اس کے اعضاء بننا، اس کی ہڈیاں بننا، اس کا جسم کا بننا، تو حیات تو اس میں ایک طرح سے چل رہی ہے۔ تو وہ جو حیات جس کو میں حیوانی حیات کہہ رہا ہوں وہ اور چیز ہے، اور روح جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق، وہ جو خاص ایک چیز ہے، اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ امر ربی، وہ قل الروح من امر ربی ہے، وہ خالصتاً اللہ کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی، ہر طرح سے بہت آگے نکل گئی، لیکن ابھی تک روح کیا ہے، روح کیسی دکھائی دیتی ہے، اس کا کیسا وجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں سائنس ابھی کچھ نہیں کر سکی۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، سائنس نے یہ بھی بیان کیا کہ اتنے وقت تک اس کی آنکھیں جو ہے اس میں حیات رہتی ہے، اتنے وقت تک اس کے دماغ میں، اس کی برین میں حیات رہتی ہے۔ یہ جو حیات رہ رہی ہے یہ روح نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہ حیوانی جو جس کو آپ روح کہہ سکتے ہیں، حیوانی حیات کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہے۔ وہ جس روح کا تعلق تھا وہ پرواز کر چکی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ایک پیغام ہے انسان کے لیے کہ جن چیزوں کا تعلق ہے بندے تیرے عمل کے ساتھ نہیں ہے، ان میں اپنی زندگی لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ روح سے متعلق اگر پتہ چل جائے، بالکل الف سے یہ تک پتہ چل جائے کہ اچھا یہ یوں بنتی ہے، یوں بنتی ہے، یہ فلاں مادہ ہے، یہ چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں پتا، اس سے آگے انسان بڑھتا ہی نہیں ہے کہ امر ربی ہے، تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ نماز اس کی پھر بھی کامل رہے گی، روزہ اس کا پھر بھی ٹھیک رہے گا، حج اس کی پھر بھی ٹھیک رہے گی، زکوٰۃ اس کی پھر بھی ٹھیک رہے گی۔ پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کا تعلق خالصتاً معلومات سے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں انسان کو دین میں، دینی تعلیمات میں آگے بڑھنا ہے تو ایسے سوالات کا انتخاب کرنا ہے جن سوالات کا تعلق انسانی عمل کے ساتھ، نہ کہ اس کی معلومات کے ساتھ ہو، کیونکہ معلومات بڑھ جائے فائدہ نہیں ہے، کم ہو جائے نقصان نہیں ہے۔ ہاں اگر عمل کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس کا نقصان ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے سوالات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، روح کے معاملے میں علم بہت تھوڑا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، فرمایا کہ ہم نے تو یہ دین، یہ تعلیمات، یہ قرآن پاک اس لیے آپ کو دیا تھا کہ یہ لوگ عمل کریں، اس کو اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل جانے۔ لیکن اگر یہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے یہ تعلیمات واپس لے لیں۔ یہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یہ قرآن پاک یوں محفوظ ہے، یہ محفوظ نہ رہے، بلکہ اس قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، پھر اگر آپ اس کو واپس لانا بھی چاہیں گے تو واپس نہیں لا پائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص امر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رضا کی ساری چیزوں کو بیان کیا، نافرمانی کی چیزوں کو بیان کیا، لوگوں کو دست دے دیا، ان چیزوں سے راضی ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کا خالص کرم ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے۔ تو اگر یہ عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہے کہ اس کو واپس لے لے تو واپس لے جا سکتا ہے، پھر آپ اس کو واپس نہیں لا پائیں گے، اور اس کو واپس لانے میں کوئی آپ کا مددگار بھی نہیں ہوگا، الا رحمۃ من ربک، لیکن آپ کے پروردگار کی بڑی رحمت ہے، بڑی کرم نوازی ہے آپ کے اوپر۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہے، اس کا بیان آپ کے پاس محفوظ ہے، اور یہ قرآن پاک جس انداز سے آپ کے پاس نازل کیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے۔ وما ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ اللہ کا جو فضل آپ کے اوپر ہے کبیرہ، یہ بہت عظیم الشان ہے، بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔